السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم نوازی ہوئی مجھ پہ کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی آواز میں آپ لوگوں تک اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر سکوں۔ میں اس قابل تو نہیں کہ آقا کی شایان شان کچھ بول سکوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظوں کو اپنی آواز کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اچھا تاثر پیدا ہو سکے، کیونکہ ہم جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس ادنیٰ سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، اور مجھے بہت ہمت دے کہ میں آپ تک صحیح طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر سکوں اور آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ سیرت کا آغاز کرتے ہیں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان کے بیان میں جو الفاظ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں قرآن مجید میں 3 بار اس شان کے ساتھ وارد ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایک شوشے کا بھی فرق نہیں، جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے۔ ان الفاظ مبارکہ پر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مشہور تالیف میں مفصل کلام کیا ہے۔ ان الفاظ مبارکہ پر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مشہور تالیف ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء میں مفصل کلام کیا ہے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تعین کے ضمن میں مرکزی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بھی ان الفاظ کو بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ بحر نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اتمامی اور تکمیلی مقصد کے فہم کے لیے ان الفاظ مبارکہ پر غور و تدبر لازمی ہے۔ ان الفاظ پر توجہ مرکوز کیجیے تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا، ایک الخدا اور دوسرے دین حق۔ الخدا کیا ہے؟ الخدا کو سمجھ لیتے ہیں، یہاں پہ اس کی تفصیل ہے۔ الخدا کو وسیع لغوی مفہوم پر رکھیے تب بھی بات غلط نہ ہوگی، لیکن نظائر قرآنی کی مدد سے اس کی مراد کے تعین کی کوشش کی جائے تو وہ ہے قرآن حکیم، اس لیے کہ وہی ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی، اور اسی کی شان میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ وَلَقِدْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور یہ بھی کہ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور وہی ہے کہ جسے جنوں کے ایک گروہ نے سنا تو فوراً پکار اٹھے، إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ مزید برآں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارسال رسل کے ضمن میں فرمایا، ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور روشن نشانیوں کے ساتھ اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان۔ ظاہر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جس طرح المیزان کو دین الحق کے قائم مقام کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح
الکتاب ٹھیک اسی مقام پر وارد ہوا ہے جہاں آیت زیر بحث میں الخدا کا لفظ آیا۔ گویا الخدا سے مراد بعثت محمدی کے زمن میں سوائے القرآن کے اور کچھ نہیں۔ واضح رہے کہ سورہ حدید ام المسبحات کا درجہ رکھتی ہے اور اس کی اسی ایک آیت کی شرح کی حیثیت رکھتی ہے۔ پوری سورہ صف جس کی مرکزی آیت وہی ہے کہ جس میں زیر بحث الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں۔ دین حق۔ اسی طرح دین الحق کو بھی خواہ ظاہری ترکیب اضافی پر مجہول کر لیا جائے، گویا اس کا ترجمہ کیا جائے حق کا دین، خواہ اسے ترکیب و توصیفی بشکل ترکیب اضافی مان کر ترجمہ کر لیا جائے سچا دین، جیسا کہ اکثر مترجمین نے کیا ہے۔ معنی و مراد کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جو بہر صورت ایک ہی ہے، یعنی اللہ کا دین، اس لیے کہ سچا دین سوائے اللہ کے اور کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ ذات حق بھی ذات باری تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کس کی ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 62 میں فرمایا، اس لیے کہ ایک اللہ ہی تو ہے حق، یعنی حق کامل یا سراپائے حق۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 25 میں ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے کھلا حق۔ گویا دین الحق بالکل مساوی و مترادف ہے دین اللہ کے، اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں 3 ہی بار آیت زیر بحث کے ضمن میں دین الحق کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اور پورے قرآن میں ٹھیک 3 ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ لفظ دین پر توجہ کو مرکوز کیجیے تو عربی لغت میں اس کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں مشتمل ہوا ہے، یعنی بدلہ، جو لامحالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوگا اور بدی کا سزا کی شکل میں۔ چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا و سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ ماعون کی آیت میں فرمایا، تم نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو۔ سورہ 3 آیت نمبر 7، تو اس کے بعد کیا چیز آمادہ کرتی ہے تجھے جزا و سزا کے جھٹلانے پر۔ سورہ انفطار آیت نمبر 9، کوئی نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو۔ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ مختلف مقامات پر 12 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ یوم کی اضافت کے ساتھ، یوم قیامت کے معنی میں، یعنی بدلے یا جزا و سزا کا دن۔ پھر چونکہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت و مطابقت کے تصور کو، لہٰذا لفظ دین نے جب بھی اپنی اصل لغوی اساس سے اٹھ کر قرآن اصطلاح کی صورت اختیار کی تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم پیدا ہوا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں 2 مرتبہ مخلص اللہ الدین اور ایک بار مخلص اللہ دینی اور 6 مرتبہ مخلصین اللہ الدین کے الفاظ اطاعت اور بندگی اور فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں، جن میں مزید زور اور تاکید کے لیے کہیں کہیں اضافہ کیا جاتا ہے حنیفاً یا حنفاء کے الفاظ کا، اور یہی مفہوم ہے قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ کا، الا للہ الدین الخالص۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ آگے سورۃ نحل کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کی صورت اختیار کر لی، جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی طرف ہوتی ہے جسے متاع مان کر نظام زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا گیا ہو، جیسے سورہ یوسف میں فرمایا آیت نمبر 76، اس طرح ہم نے تدبیر کر دی یوسف کے لیے، ورنہ بادشاہوں کے قانون کی روح سے وہ مجاز نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکے۔ گویا مصر کے اس دور کے رائج الوقت نظام ملوکیت کو، جس میں متاع مطلق کی حیثیت بادشاہ یا مالک کو حاصل تھی،
قرآن حکیم دین المالکی سے تعبیر کرتا ہے اور ٹھیک اسی مفہوم میں قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں دین اللہ کے الفاظ سورہ نصر میں ہیں، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح اور دیکھ لیا تم نے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال سے زائد جدوجہد کے نتیجے میں جب عرب میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اللہ ہی کو متاع مطلق مان لیا گیا اور لوگ چوک در چوک اور گروہ در گروہ اس کے نظام اطاعت میں داخل ہوتے چلے گئے، تو اسے قرآن مجید نے دین اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا اگر دور جدید کے محبوب و مقبول طرز حکومت یعنی جمہوریت کو، جس میں غلط یا صحیح بہرحال نظری طور پر حاکمیت کے حامل قرار دیے جاتے ہیں، جمہور تعبیر کیا جائے دین الجمہور کے الفاظ سے۔ البتہ قرآن حکیم میں دین کی ایک دوسری نسبت و اضافت بھی بکثرت وارد ہوئی ہے، جسے اضافت مجازی قرار دیا جانا چاہیے، جیسے دینی یا دینکم یا دینہم۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان نے جس نظام اطاعت کو قبول کر لیا ہو یا جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو، وہ گویا اس کا دین بن گیا۔ اسی مجازی نسبت کی مثال ہے اس مشہور دعا کے الفاظ میں اللہم انصر من نصر دین محمد۔ اسلام اصلاً تو دین اللہ ہے، لیکن مجازاً دین محمد بھی ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس دین کے لانے والے وہی ہیں، فداہ آباؤنا و امہاتنا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دین الحق سے مراد ہے دین اللہ، یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی و مطلقہ کی بنیاد پر قائم ہوا، اور یہ دراصل خاتم النبیین آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا شدہ اتمامی و تکمیلی صورت ہے۔ اس المیزان کی جو تاریخ انسانی کے مختلف ارتقائی مراحل پر قدرے مختلف صورتوں میں عطا ہوتی رہی تھی، سابق رسولوں کو علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس اعتبار سے اس کی حیثیت سے اس نظام عدل و اجتماعی کی، جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا صحیح تعین کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ قائم رہیں اس نظام قسط پر۔ آخری بعثت کے لیے وقت کی تعین و انتخاب میں حکمت۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت، اتمام نعمت، شریعت اور تکمیل دین حق کے لیے وقت کے انتخاب میں جو حکمت الہی کار فرما ہے، اس کی جانب بھی انہی دو الفاظ سے رہنمائی ملتی ہے، اس لیے کہ بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا زمانہ نوح انسانی کی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں دو ہی اعتبارات سے نسل انسانی گویا عہد طفولیت سے نکل کر بلوغ کو پہنچی تھی۔ ایک اس اعتبار سے کہ عقل انسانی اپنی پختگی کو پہنچ گئی تھی اور انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ نسل انسانی عقلی و فکری اعتبار سے بالغ ہو چکی تھی۔ محترم پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم و مغفور، جنہوں نے مذاہب عالم، فلسفہ، تصوف اور علم کلام کا نہایت وسیع مطالعہ کیا، گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے 1200 سال یعنی 600 قبل مسیح سے 600 سال بعد مسیح تک کا عرصہ فکر انسانی کے عہد طفولیت سے نکل کر عقل و شعور کی پختگی تک پہنچنے کا زمانہ ہے۔ چنانچہ اس عرصے کے دوران میں تمام مذاہب عالم بھی پیدا ہو چکے تھے اور تمام مکاتب فلسفہ بھی وجود میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد مادی علوم نے ضرور ترقی کی ہے اور انسانی معلومات کا دائرہ یقیناً نہایت وسیع ہوا ہے، لیکن فکر کے میدان میں ہرگز کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ چنانچہ نہ کوئی واقعتاً نیا مذہب وجود میں آیا، نہ حقیقتاً جدید مکتب فکر یا مدرسہ فلسفہ، اور فلسفہ جدید کے نام سے بھاری بھرکم عنوانات اور اصطلاحات کے ساتھ جو مکاتب فکر سامنے آئے ہیں، ان کی حیثیت نئی بوتلوں میں پرانی شراب کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں موضوع مناسب تھی۔
اس کے لیے کہ نوح انسا را پیام آخرین یعنی قرآن حکیم الخدا بنا کر نازل کر دیا جاتا اور اس کی عبدالآباد تک حفاظت کا اہتمام و انتظام بھی کر دیا جاتا تاکہ نوح انسانی کی فکری رہنمائی کا مستقل سامان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ان دعاؤں کے ساتھ نازل ہوا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 9۔ یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ سورہ اسراء ہی کی آیت نمبر 105 ہے۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق ہی کے ساتھ نازل فرمایا اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 کا ترجمہ ہے، کہہ دو اگر مجتمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس پر کہ لے آئیں ایک جیسا قرآن تو نہ لا پائیں گے۔ اس کا مثل خواہ وہ سب ایک دوسرے کے لیے مددگار اور حمایتی بن جائیں۔ اور اس نے پوری نوع انسانی کو بار بار چیلنج کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، اور اگر ہو تم شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہے ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی سورہ۔ افسوس کہ تاحال قرآن حکیم کی وجوہ اعجاز میں سے اصل توجہ صرف اس کے ادبی و لغوی محاسن اور انداز و اسلوب کی مٹھاس گویا فصاحت و بلاغت پر ہی صرف کی جاتی رہی، اور ساری بحث الفاظ کی موضوع و نیت، تراکیب کی چستی اور اصوات کے آہنگ ہی کے گرد گھومتی رہی ہے، اور اس کے فکر کی جانب کوئی توجہ ہوئی بھی ہے تو نہایت بونڈے انداز میں۔ بائیں طور کے کبھی ارسطو کی منطق کو اس پر حاکم بنا کر لا بٹھایا گیا اور کبھی جدید سائنسی نظریات کی بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں، حالانکہ ابھی وہ خود نہایت خام اور ناپختہ حالت میں تھے۔ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اصلاً الخدا ہے اور اس کا اصلاً اعجاز اس کی فکری و عملی رہنمائی ہی میں مضمر ہے، اور یہ انسان کو اس وقت عطا کیا گیا جب فکر انسانی بطور خود اپنی آخری بلندیوں کو چھو چکی تھی، گویا انسان عقلی و فکری اعتبار سے بالغ ہو گیا تھا۔ آخری بعثت کے لیے وقت کے انتخاب میں دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی تک انسان کا اجتماعی شعور بھی پختہ ہو چکا تھا اور انسان کی حیت اجتماعیہ بھی ارتقاء کے مراحل طے کر کے گویا اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ انسان اولاً قبائلی زندگی اور اس کے بعد شہری ریاستوں کے قیام کے مراحل طے کر چکا تھا اور عظیم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ گویا حیات انسانی پر نظام اجتماعی کی گرفت پوری شدت کو پہنچ چکی تھی اور انسان کو تمدن و اجتماعیت کے نازک اور پیچ در پیچ مسائل سے سابقہ پیش آ چکا تھا۔ مزید برآں اب اس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس میں فرد بامقابلہ جماعت، مرد بامقابلہ عورت اور سرمایہ بامقابلہ محنت ایسے پیچیدہ اور لاحل مسائل کے ضمن میں انسان کی عقلی ٹھوکروں اور فکری بے اعتدالیوں کے طفیل عالم انسانیت کو موت و حیات کی شدید کشمکش اور اذیت بخش کیفیت سے دوچار ہونا تھا۔ لہٰذا یہی موزوں وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو وقتاً المیزان کے حکم میں ہو اور تمدن و اجتماعیت کے جملہ نازک اور پیچیدہ مسائل میں مختلف پہلوؤں سے راہ وسط کا تعین کر دے اور معاشرت، معیشت اور سیاست تینوں کے ضمن میں صراط مستقیم اور سواء السبیل کو پوری طرح واضح کر دے تاکہ نہ معاشرتی بے راروی کا کوئی امکان باقی رہے، نہ معاشی استحصال کا اور نہ سیاسی جبر کا۔ اور عرص رسل اور انزال کتاب و میزان کا جو مقصد ہمیشہ سے پیش نظر تھا، یعنی لیقوم الناس بالقسط، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل دین حق کے ذریعے عبدالآباد تک کے لیے پورا ہو جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کر لیا میں نے
تمہارے لیے دین اسلام کو۔ لیظہرہ، اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور لیظہرہ پر غور فرمائیے۔ یہاں بحمداللہ اظہار کے معنی تو متفق علیہ ہیں، یعنی غالب کر دینا۔ البتہ یہاں فعل اظہار کے فاعل و مفعول دونوں کے بارے میں ایک سے زائد آراء موجود ہیں، اگرچہ ان سے مراد دو معنی ہیں، کوئی حقیقی و واقعی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں فعل اظہار کا فاعل بھی وہی ہے جو فعل ارسال کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور دوسری رائے یہ ہے کہ لیظہرہ میں ضمیر فاعلی رسول کی جانب راجع ہے۔ اس معاملے میں اس اصول سے قطع نظر کہ ضمیر کا مرجع اگر قریب ہو تو دور جانا صحیح نہیں، الا کہ کوئی خاص قرینہ موجود ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود عالم واقعہ میں قرآن حکیم کے جملہ امر و نواہی کے مخاطب انسان ہی ہیں، اور انہی کو دین کے تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنا لازم ہے۔ چنانچہ اظہار دین حق کے لیے عالم واقعہ میں بالفعل سعی و جہد اور شدید محنت و مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی، اگرچہ فاعل حقیقی تو ہر آن اللہ ہی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ تو انہیں یعنی کفار کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے ان پر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی وہ مشت خاک بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ کاش کہ وہ لوگ جو تاویل کے اس بودے اور کمزور سے اختلاف کو پہاڑ بنا کر اپنے دینی فرائض کے پورے تصور ہی کو مسخ کر رہے ہیں اور بزم خوش اس دلیل کی بنیاد پر فریضہ اظہار دین حق ہی سے بری ہو بیٹھے ہیں، وہ غور کرتے کہ غزوہ بدر کے بعد جب آیت بالا نازل ہوئی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسے ظاہر الفاظ پر مجہول کرتے ہوئے آئندہ کے لیے سعی و جہد سے دستکش ہو کر بیٹھ رہتے تو تاریخ کا دہرہ کس رخ بہتا، اور آیا اس صورت میں ہم میں سے کوئی ایک بھی دولت مند ایمان و نعمت سے اسلام سے بہرہ ور ہو سکتا تھا؟ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم شیطان کے فریب میں تو نہیں آ گئے، اور صورتحال وہ تو نہیں جو ہوئے بدر بہانہ بسیار کی کہاوت میں بیان ہوئی، یا جگر مراد آبادی کے اس شعر میں تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گنیری۔ اگر صفائے نیت کے ساتھ حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف جن میں آیت زیر بحث وارد ہوئی ہیں، تینوں اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال سے تفصیلاً بحث کرتی ہیں، خصوصاً سورہ صف تو از اول تا آخر ہے ہی جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر، اور اس میں آیت مبارکہ یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف آیت نمبر 9 کے فوراً بعد مسلمانوں کے جذبہ جہاد و قتال کو للکارا گیا ہے۔ بائیں طور کے پہلے سوال کیا گیا کہ عذاب جہنم سے چھٹکارا پانے کے طالب ہو یا نہیں، اور پھر صاف صاف سنا دیا گیا کہ اس کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی کٹھن اور پرصعوبت وادیوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11۔ اے اہل ایمان، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری ایسے کاروبار کی جانب جو چھٹکارا دلا دے تمہیں دردناک عذاب سے؟ ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔
اگر اس راہ کو اختیار کرتے ہو تو مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور جنت کا بھی، اخروی فوز فلاح کا وعدہ بھی ہے، اور دنیا میں تائید اور فتح و نصرت کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نصرت الہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا مقام پر فائز ہونے کا امکان بھی ہے، اور محبوبیت و خداوندی کے اعلیٰ مرتبے پر بھی۔ بصورت دیگر یہ مقامات بلند تو خارج از بحث ہیں ہی، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا بھی امید موہوم کے سوا کچھ نہیں۔ گویا بات بالکل سیدھی ہے کہ دین اصلاً اللہ کا ہے، اور اس کو غالب کرنا اصلاً فرض منصبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جو ان دونوں پر ایمان کے دعوے دار ہوں، ان کے خلوص و اخلاص کا اصل امتحان ہے کہ اگر اپنا تن من دھن اس کام میں کھپا کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے مددگار ہونے کا مرتبہ حاصل کر لیں تو کامیاب و کامران ہیں، ورنہ خائب و خاسر اور ناکام و نامراد۔ چنانچہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے آخر میں بھی وضاحت فرما دی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ دیکھ لے اللہ کے کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود۔ اور سورہ صف کا اہتمام بھی اسی آیت مبارکہ پر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، آیت نمبر 14۔ اے اہل ایمان، بنو مددگار اللہ کے، جیسے کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کی مرضی۔ لیظہرہ کی ضمیر مفعولی کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، ایک یہ کہ اس کا مرجع ہے دین الحق، اور دوسری یہ کہ یہ راجح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اگرچہ اس سے بھی ہرگز کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا مطلب بھی ان کی ذات یا ان کے کنبے اور قبیلے کا غلبہ نہیں، دین حق ہی کا غلبہ ہے۔ علی الدین کلہ، علی الدین کی کلی کا ترجمہ اکثر و بیشتر مترجمین نے تمام ادیان پر کیا ہے۔ گویا الدین کے لام تعریف کو لام استغراق قرار دیا ہے، حالانکہ یہاں جس قدر امکان لام استغراق کا ہے اتنا ہی لام جنس کا بھی۔ چنانچہ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ سب دین پر یا سارے دین پر یا کل دین پر یا پورے جنس دین پر بھی کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اولین اردو مترجمین امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے جلیل القدر صاحبزادے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں سے مقدم الذکر کے ترجمے میں رعایت لفظی زیادہ ملحوظ ہے، اور مؤخر ذکر کا ترجمہ بامحاورہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعد کے اکثر و بیشتر مترجمین اصلاً ان دو بھائیوں ہی کے خوشہ چین ہیں، چنانچہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں صاف اعلان کیا ہے کہ اصلاً وہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، جس میں ایک صدی بیت جانے کے باعث اردو کے محاورے میں جو تبدیلی آ گئی ہے صرف اس کے پیش نظر لفظی تبدیلی کی گئی ہے۔ شاہ عبد القادر نے علی الدین کلی کا ترجمہ سورہ توبہ اور سورہ فتح میں تو ہر دین سے کے الفاظ سے کیا ہے، اور سورہ صف میں دینوں سے سب سے کے الفاظ فرمائے ہیں، جبکہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سورہ توبہ میں اوپر دین سب کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور سورہ فتح اور سورہ صف دونوں مقامات پر اوپر دین سارے کے کی تعبیر اختیار کی ہے۔ گویا جہاں تک ٹھیٹ عربی قواعد کا تعلق ہے یہ دونوں ترجمے مساوی طور پر صحیح اور درست ہیں، البتہ اگر حسب ذیل حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح تر اور موزوں تر ترجمہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے۔ نمبر 1 ہے، پورے قرآن مجید میں نہ کہیں ادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا مقام ایسا ہے جہاں الدین کا ترجمہ تمام ادیان کرنا ممکن ہو۔ نمبر 2،
تفسیر قرآن کے اہم اصول۔ القرآن یفسر بعدہ بعدا کے پیش نظر اس معاملے میں یہ حقیقت تو انتہائی فیصلہ کن اہمیت کی حامل ہے کہ الدین کے ساتھ کلہ کا تاکیدی کلمہ ان 3 آیات کے علاوہ پورے قرآن میں صرف حسب ذیل آیت مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39، اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ سارے ادیان کا ترجمہ قطعاً ممکن نہیں، بلکہ صرف ایک ہی ترجمہ ممکن ہے، یعنی پورے کا پورا دین یا سارے کا سارا دین، اس لیے کہ تمام ادیان کے اللہ کے لیے ہو جانے کے کوئی معنی ہی نہیں، جبکہ سارے کے سارے دین یا پورے کے پورے دین کا اللہ کے لیے ہونا قرآن حکیم کا ایک معروف مضمون ہے، جیسا کہ اس سے قبل مخلصین لہ الدین اور الا للہ الدین الخالص اور وَلَہُ الدِّینُ وَاصِبًا کے حوالے سے تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔ اب الدین کے اصطلاحی معنی و ذہن میں مستحضر کر کے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا ترجمہ کیجیے تو وہ یوں ہوگا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی کے اصول پر مبنی نظام زندگی یعنی اسلام کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یعنی اللہ کی اطاعت کے نظام کو پورے کے پورے دین یعنی نظام اطاعت یا نظام زندگی پر۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم و معنی اس تفصیلی وضاحت کے ساتھ ہی عقلی و منطقی طور پر بھی سمجھ لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اظہار دین الحق علی الدین کلہ کیوں ضروری تھا۔ اچھی طرح سمجھ لیا جانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اظہار دین حق 2 وجوہات کی بنا پر لازمی و لابدی تھا۔ ایک اس لیے کہ دین اپنی فطرت کے اعتبار سے غلبہ چاہتا ہے اور وہ نظام اطاعت بے معنی ہے جو فی الواقع قائم و نافذ نہ ہو۔ اس اعتبار سے دین اور مذہب میں آسمان اور زمین کا سا فرق تفاوت ہے۔ مذہب اصطلاحاً ایک جزوی شے ہے اور کسی بھی دین کے تحت رہ کر گزارا جا سکتا ہے، جس طرح غلبہ اسلام کے زمانے میں عیسائیت، یہودیت، مجوسیت یا بدھ مت اور ہندو مت ایسے مذاہب یؤتُ الجزیۃ عن ید وہم صاغرون کی کیفیت کے ساتھ زندہ رہے، یا غلبہ انگریز کے زمانے میں اسلام ایک مذہب کی صورت اختیار کر کے زندہ رہا، جبکہ دین ایک کلی حقیقت ہے جس کے کوئی معنی ہی نہیں اگر وہ غالب نہ ہو۔ چنانچہ جس طرح 2 تلواریں ایک میان میں نہیں سما سکتیں، یا جمہوریت اور ملوکیت، یا کیپٹلزم اور کمیونزم کسی خطہ زمین پر بیک وقت قائم نہیں ہو سکتے، اسی طرح 2 دین بھی کسی جگہ ہمسر اور ہم پلہ ہو کر نہیں رہ سکتے، اور ان کے مابین مفاہمت یا پرامن بقائے باہمی کی کوئی صورت اس کے سوا موجود نہیں کہ ان میں سے ایک تو دین ہی کی حیثیت میں رہے اور غالب ہو، اور دوسرا سمٹ کر اور سکڑ کر مذہب کی حیثیت اختیار کر لے اور ملغوب ہو کر رہنے پر راضی ہو جائے۔ دین و مذہب کے مابین فرق و امتیاز کے ضمن میں 2 حقیقتیں اور بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ لفظ مذہب پورے قرآن حکیم میں کہیں نہیں آیا، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ذخیرے میں بھی یہ لفظ عام و معروف اصطلاحی معنوں میں کہیں مستعمل نہیں ہوا۔ بعد میں بھی اس لفظ کا استعمال بالکل صحیح طور پر ہوا مختلف فقہی مدارس ہائے فکر کے لیے، جیسے مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی اور مذہب اہل حدیث، جن کی حیثیت دین اسلام کے اصل شجرہ ثابتہ کی فروع اور شاخوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرے
یہ کہ اگرچہ رسولوں کی لائی ہوئی شریعتوں میں اختلاف ہوتا رہا ہے، جیسے شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین عبادات اور معاملات کے تفصیلی احکام میں نمایاں فرق ہے، تاہم از حضرت آدم علیہ السلام تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء و رسل کا دین ایک ہی تھا۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 مقرر کیا، اس اللہ نے تمہارے لیے اے مسلمانوں دین کے طور پر وہی جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، اور جو وحی کیا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اظہار دین الحق علی الدین کلی اس لیے بھی ضروری تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ نظام اجتماعی بھی جب تک بالفعل قائم کر کے اور عملاً چلا کے نہ دکھا دیا جائے، بس ایک خیالی جنت کی حیثیت رکھتا ہے، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نوح انسانی پر شہادت اور اتمام حجت اور قطع عذر جو سلسلہ رسالت کی غرض اصلی ہے کا حق اس وقت تک ادا نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو بالفعل قائم و نافذ کر کے نہ دکھا دیتے، جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت و مشقت اور پے میں صحیح و جہد سے غلبہ دین حق کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی بالفعل قائم نہ کر دیا ہوتا جو بعد میں خلافہ راشدہ کے دوران بالکل اسی شان کے ساتھ پھلا پھولا، جسے ایک بن کلی کھل کر پھول بنتی ہے، جیسے ایک بن کلی کھل کر پھول بنتی ہے، اور اس کے دوران نوح انسانی کے سامنے یہ معجزات عملاً رونما نہ ہو جاتے کہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات صرف صرف و واز کے موضوعات نہیں بلکہ حقیقت اور واقعہ کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ نظام عائلی میں مرد کی قوامیت کے باوجود عورت کو ایک انتہائی باعزت اور باوقار مقام دیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ نظام سیاسی میں کامل آزادی رائے کے باوصف نظم اور ڈسپلن بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے، بلکہ عدل و انصاف کے جملے تقاضے بھی بحسن وجوہ پورے کیے جا سکتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ نظام معاشی کے ضمن میں انفرادی ملکیت اور ذاتی مفاد کے جذبہ محرکہ کو برقرار رکھتے ہوئے بھی دولت کی تقسیم اور سرمایہ کی گردش کا ایک حد درجہ معتدل اور نہایت عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس دور کے انسان پر دین حق کی جانب سے اتمام حجت کیسے ہو سکتا، جس کے فاتح ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیسے واضح ہو سکتی یہ حقیقت کہ انسان نظام اجتماعی کے ضمن میں جس خیر یا قدر کا بھی تصور کر سکے وہ اسے بتمام و کمال اور بغایت توازن و اعتدال موجود پائے اس نظام میں جو آج سے 1400 سال قبل قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بالکل یہ محسوس ہو کہ نظام عدل اجتماعی کے ضمن میں نوح انسانی کی ساری ذہنی تگ و دود اور عملی بھاگ دوڑ گویا نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کی صحیح کوشش ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین اور ختم و کمال نبوت اور رسالت کا لازمی تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ قرار پاتا کہ آپ انداز و تبشیر، دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت، تعلیم و تربیت اور تزکیہ و اصلاح پر مستزاد تنظیم، ہجرت، جہاد اور قتال پر مشتمل ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے باطل نظام زندگی کو بے خوبون سے اکھاڑ کر اس کی جگہ دین حق کو بالفعل قائم و نافذ کر دیں، اور نظام اطاعت و خداوندی کو پورے نظام اطاعت پر عملاً غالب کر دیں۔ چنانچہ یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی
وہ اتمامی و تکمیلی شان جس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اور رسول کی پوری جماعت میں ایک منفرد مقام اور ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ دائی انقلاب۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے عام داعیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی انقلاب کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و توہین ہے، لیکن اس میں بھی ہرگز کوئی شک نہیں کہ دائی انقلاب کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد پر بتمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ تاریخ انسانی کے دوران اور جتنے بھی انقلاب آئے وہ بشمول انقلاب فرانس و انقلاب روس جس کے سب جزوی تھے اور ان سے حیات انسانی کے صرف کسی ایک گوشے ہی میں تبدیلی رونما ہوئی، جیسے انقلاب فرانس سے نظام سیاسی اور ہیئت حکومت میں اور انقلاب روس سے نظام معیشت کے تفصیلی ڈھانچے میں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم دنیا میں برپا کیا، اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی اور عقائد و نظریات، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت اور سیاست و حکومت الغرض حیات انسانی کا کوئی گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا۔ انقلابی جدوجہد۔ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد تو واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی نسل انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں کہ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فکر بھی پیش کیا ہو، پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا ہو، پھر تنظیمی مراحل بھی آپ ہی طے کیے ہوں اور پھر اس انقلابی جدوجہد کو کشمکش اور تصادم کے جملہ مراحل اور ہجرت و جہاد و قتال کی تمام منازل سے گزار کر کامیابی سے ہمکنار بھی کر دیا ہو، اور یہ نہایت مغیر القول کا کارنامہ اور حد درجہ عظیم معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد واحد سے دعوت حق کا آغاز فرما کر کل 23 برس اور وہ بھی قمری کی مختصر سی مدت میں اعلاء کلمات اللہ کا حق ادا فرما دیا اور سرزمین عرب پر دین حق کو بالفعل غالب و نافذ فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ رہا یہ سوال کہ یہ عظیم تبدیلی کیسے رونما ہوئی اور انقلاب محمدی کا منہاج اساسی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کن کن مراحل سے گزری، تو یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے جس پر کسی اور صحبت میں گفتگو ہوگی۔ سردست موضوع زیر بحث کی مناسبت سے مزید 2 امور کی نشاندہی مطلوب ہے۔ مغربی مفکرین کی ناسمجھی۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے اسی اتمامی و تکمیلی پہلو کو نہ سمجھنے کے باعث سخت ٹھوکریں کھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے فہم میں مغربی مفکرین یا مستشرقین نے ان بیچاروں کے سامنے بعثت انبیاء و رسول کی اساسی غرض و غایت تو ہے، چنانچہ وہ تو یہ جانتے ہیں کہ نبی و رسول داعی بھی ہوتے ہیں اور مبلغ بھی، معلم بھی ہوتے ہیں اور مربی و مزکی بھی، بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی، واعظ بھی ہوتے ہیں اور ناصح بھی، ریفارمر بھی ہوتے ہیں اور مصلح بھی، لیکن چونکہ ان پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے تقاضے واضح نہیں ہیں، لہٰذا یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی نبی یا رسول صاحب سیف بھی ہو سکتا ہے اور صاحب علم بھی، سپہ سالار بھی ہو سکتا ہے اور مدبر و سیاست دان بھی۔ چنانچہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں یہ جملہ کمالات پہلو با پہلو دیکھتے ہیں تو سخت ہلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول ماننے سے ہی صریحاً انکار کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صرف بطور انسان تسلیم کر کے رہ جاتا ہے، کوئی ایسی احمقانہ بات کہہ بیٹھتا ہے کہ محمد بحیثیت نبی تو ناکام ہو گئے
نعوذ باللہ، البتہ بحیثیت مدبر و سیاستدان کامیاب ہو گئے، اور کوئی آپ کی شخصیت کو دو مستقل حصوں میں منقسم کر بیٹھتا ہے، چنانچہ اسے مکے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نظر آتا ہے اور مدینے والا اور۔ فَلَعْنَةُ اللہِ عَلَى الْجَاهِلِينَ، امت کا فرض منصبی۔ اور دوسرے یہ کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل جملہ اعتبارات سے بتمام و کمال ہو چکی ہے، یا وہ کسی پہلو یا اعتبار سے ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور اگر بات دوسری ہے اور صورت واقعہ یہ ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو کیا امت صرف عید میلاد النبی منا کر یا جلسے کر کے اور جلوس نکال کے یا ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام بھیج کے اپنے فرض منصبی سے عہدہ براں ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے، اور صورتحال واقعتاً یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تاہم ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے کہ مستاق گزارش ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت اور رسالت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء اور رسول کیا کرتے تھے اور آپ کے بعد اب وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ ہے، گویا ہوا دعوت و تبلیغ، انداز و تبشیر، تعلیم و تربیت اور اصلاح و تزکیہ پر مشتمل فریضہ شہادت حق ہو، جو بعثت انبیاء اور رسل کی غرض اصلی اور غایت اساسی ہے۔ ہوا الا کلمۃ اللہ اقامت الدین اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ پر مشتمل بعثت محمدی کا مقصد امتیازی اور منتہائی خصوصی ہو۔ جملہ اہل ارض اور جمیع کرۂ ارضی کے اعتبار سے یہ سارے فرائض اب ان لوگوں پر عائد ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کو موجب سعادت جانتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہٰذا اب دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک اپنے زمانے کے اہل عرب کی جانب اور دوسری تا قیامت پوری نوع انسانی کی جانب۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں بھی فرمایا گیا کہ آپ امیین کے لیے بھی مبعوث ہوئے اور آخرین کے لیے بھی، اور آغاز کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خطبے سے اقتباس دیا گیا تھا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یقیناً اللہ کا فرض ستادہ ہوں تمہاری طرف خصوصاً اور پوری نوع انسانی کی جانب بالعموم۔ ان میں سے بعثت اولیٰ کے جملہ فرائض شہادت علی الناس اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ دونوں کے اعتبار سے آپ نے بنفس نفیس ادا فرما دیے، خواہ اس میں مخالفت ہوئی یا مراحمت، تمسخر ہوا یا استہزاء، ذہنی کلفت کا سامنا ہوا یا جسمانی اذیت کا، مصیبتیں آئیں یا مشکلات، محنت کرنی پڑتی یا مشقت، پھر ہوا شیب بنی ہاشم کا دور آیا یا یوم طائف، اور ہجرت کا مرحلہ آیا یا جہاد کا، ہوا غار سور میں چھپنے کی نوبت آئی یا سراقہ ابن مالک کے تعاقب کی، اور بدر کا مارکہ پیش آیا یا احد کا، اور خواہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی بے گور و کفن لاش سامنے آئی، یا حمزہ بن عبد المطلب کا عزا بریدہ لاشا، خواہ خندق کا مرحلہ آیا یا حنین کا، اور خواہ خیبر کی مہم سر کرنی پڑی یا تبوک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات میں کہیں لغزش نہ آئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں لگے رہے، حتیٰ کہ 23 سال کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حق کا بول بالا واقعتاً بالا ہو گیا، کلمہ حق بالفعل سب سے بلند ہو گیا اور سرزمین عرب پر دین حق کا پرچم فی الواقع لہرانے لگا، تاکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جمیع اطراف و انکناف عرب سے آئے ہوئے کم از کم تعداد کے مطابق 40,000 اور بعض دوسری روایت کے مطابق 1,25,000 افراد کے اجتماع سے علی حل بلغت کے جواب میں یہ گواہی لینے کے بعد نشہد انک قد بلغت وأدیت ونصحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی ماہ کے اندر رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بعثت عامہ کی جملہ ذمہ داریاں امت کے کاندھوں پر آ گئیں۔ بحوالہ آیت قرآنی لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَاہِدًا عَلَیکُم وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین تھے، خلافت راشدہ کے دوران جو واقعتاً خلافت علی منہاج النبوہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تبلیغ دین و شہادت علی الناس، اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلی کے فرائض ادا کیے، اور 23 سال کی قلیل سی مدت میں اللہ کے دین کا پرچم اس وقت کی معلوم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر لہرا دیا، اور اس کے بعد شروع ہوا زوال و انحطاط کا وہ عمل جو مسلسل 13 صدیوں تک جاری رہا، تاکہ اس صدی کے آغاز میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ دین حق جو پورے روئے ارضی پر غالب ہونے کے لیے نازل ہوا تھا، غریب الغربا بن کر رہ گیا۔ بقول مولانا الطاف حسین خالی مرحوم، اے خاصۂ خاصاں رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، اور پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھیے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھیے، مانے نہ کبھی کہ مدت ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھیے۔ الغرض گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ اب پھر امت محمدی اپنے فرض منصبی کو پہچانے اور اس عہدہ برآں ہونے کے لیے ایک عزم نو کے ساتھ کمر بستہ ہو جائے، تاکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتمام و کمال پورا ہو، اور پورے کرۂ ارض پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معاہم، آمین یا رب العالمین۔